موضوع الدرس في أحوال الأمم السالفة وما فيها من العبر، سورة الحاقة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية۔ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية۔ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ثم قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله فقرئ بكسر القاف ومن قبله، أي ومن عنده ممن في زمانه في أتباعه من كفار الكبت، وقرأ آخرون بفتحها، أي ومن قبله من الأمم المشبهين له۔ وقوله تبارك وتعالى: والمؤتفقات هم المكذبون بالرسل بالخاطئة، وهي التكذيب بما أنزل الله۔ قال الربيع بالخاطئة بالمعصية، وقال مجاہد بالخطایا۔ اب اللہ پاک ذکر فرماتی ہیں کہ ان سے پہلے فرعون اور فرعون سے بھی پہلے۔ اب یہاں دو قراتیں ہیں، بعد قرآن نے پڑھا وجاء فرعون ومن قبلہ، اور بعد میں پڑھا ومن قبلہ۔ تو اس کے دو ترجمے ہوں گے، یا تو جو اس کے زمانے میں تھے قوم قبط والے لوگ جو تھے انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، اور اگر ہم پڑھیں گے ومن قبلہ تو مانا اس سے پہلے جو امتیں گزری انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ والمؤتفقات، وہ اونٹے گرنے والی یعنی وہ قومیں، وهم الأمم المكذبون بالرسل بالخاطئة، وهي التكذيب بما أنزل الله۔ گرم پانی کیسے بالخاطئة وهي التكذيب بما أنزل الله۔ قال الربيع بالخاطئة بالمعصية۔ تو نے فرمایا کہ خاطیہ کا معنی ہے اللہ کی تکذیب کرنا، یا خاطیہ کا معنی ہے کہ وہ گناہوں اور معاصی میں مبتلا ہو گئے، اس وجہ سے ان پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔
ولہذا قال تعالی فعصوا رسول ربهم وهذا جنس كل كذب رسول اللہ الیہم، کہ جو پیغمبر ان کے طرف بھیجے گئے ان کی تکذیب کی. ان کل کذب الرسل وحق وعید، ان سب نے جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو پھر اللہ کا عذاب ان پہ ثابت ہو گیا. ومن کذب برسول فقد کذب بالجمیع، جو بھی ایک پیغمبر کا انکار کرے گا گویا اس نے سارے پیغمبروں کا انکار کیا ہے. کما قال تعالی کذبت قوم نوح المرسلین، تو حالانکہ قوم نوح نے تو صرف نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، لیکن اللہ نے جمع کا صیغہ فرمایا مرسلین. اس کا معنی یہ ہے کہ ایک کی تکذیب سب کی تکذیب ہے. کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، وَإِنَّمَا جَاءَ إِلَىٰ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ وَاحِدٌ، ہر امت کے پاس ایک پیغمبر بھیجا گیا، لیکن اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا تو معنی یہ ہے کہ ایک کا انکار جو ہے وہ سارے پیغمبروں کا انکار ہے. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ هَٰؤُلَاءِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً مَّنْ عَظِيمَةً شَدِيدَةً عَلِيمَةً، پھر اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑا، ایسا عذاب جو بہت بڑا، سخت اور دردناک. وَقَالَ مُجَاهِدٌ رَابِيَةً شَدِيدَةً وقال السدی رحمہ اللہ تعالی رابیة مہلکة. ثم قال تبارک و تعالی انا لما طغى الماء أي زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود. وقال ابن عباس وغير طغى الماء كسرا، وذلك بسبب دعوة نوح عليه السلام على قومه حين كذبوه وخالفوه وعبدوا غير الله فاستجاب الله له. وأما أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح عليه السلام في السفينة والناس كلهم من سلالة نوح وذريته. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی قوم کے لیے کہ یا اللہ یہ قوم جو ہے اب یہ ایمان نہیں لے آئے گی. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. تو اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا سن لی اور پھر اللہ نے ان پہ طوفان کا عذاب بھیجا، اور وہ طوفان نے سب کو غرق کر دیا ما سوا ان کے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں ان کے ساتھ تھے. اور اس کے بعد جو قومیں بچ گئی ہیں ساری کی ساری اولاد نوح علیہ السلام میں ہیں. قال ابن جریر حدثنا ابن حمید قال حدثنا مہران عن ابی سنان سعید بن سنان غیر واحد عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم تنزل قطرة من ماء الا بكيل على يدي ملک. حضرت علی فرماتی ہیں کہ بارش کا کوئی قطرہ، آسمان سے پانی کا کوئی قطرہ نہیں گرتا مگر اللہ کے حکم سے ایک معین حد کے اندر فرشتے کے ہاتھوں پہ. فلما قال يوم نوح اذن الماء دون الخزان فتقى الماء والخزان. اور جب نوح علیہ السلام کی قوم کے عذاب کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو اجازت دے دی، پھر اس پہ جو فرشتے قابو کرنے والے تھے وہ بھی قابو نہ کر سکے. انا لما طغى الماء وزاد الحد باذن الله، جب پانی حد سے بڑھ گیا حملناکم فی الجاریہ ولم ينزل شيء من الريح الا بكيل على يد ملك. پھر اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام ان پہ ایمان لانے والوں کو کشتی کے سوار کر کے بچا لیا. اسی طرح ہوا جو ہے وہ بھی ایک اندازے کے مطابق اترتی ہے. الا یوم عاد، مگر قوم عاد کے عذاب کے لیے فإنه أزلها دون الخزان فخرجت، تو اللہ نے وہاں بھی اس کو پھر کھلی چھٹی دے دی. بریح صرصر عاتیۃ تتلألؤ الخزان. ولهذا قال تعالی ممتنا علی الناس انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ وہی السفینۃ والجاریہ وجه الماء. کہ جاریہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ کشتی مراد ہے جو پانی کی سطح پہ چلنے والی ہے، تیرنے والی ہے. لنجعلها لکم تذکرۃ، عد ضمیر الجنس
لدلالة المعنى عليه وابقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار الماء في البحر كما ذكرت وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه لنجعلها لكم تذکرة. ضمیر جو ہے جنس پر مراد ہے تاکہ معنی پر دلالت کرے کہ ہم نے اس کی جنس کو باقی رکھا ہے کہ اب بھی کشتیاں جو چلتی ہیں تو گویا یہ بھی اسی جنس، اسی شکل، اسی مشابہت میں ہیں. اس لیے اللہ نے انعام فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلُكِ وَالْأَنْعَامِ، اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں بھی بنائی ہیں، سواری کے جانور بھی بنائے ہیں. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تم ان کی پشت پہ آرام سے بیٹھتے ہو. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، پھر تم اپنے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو جب تم اس پہ سوار ہوتے ہو. اب اللہ نے فرمایا وآیۃ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مَّا يَرْكَبُونَ. وقال قتادة أبقى الله السفينة حتى أدركها وائل هذه أمتي والأول أظهر لهذا قال وتعيها أذن واعية. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کشتی کو باقی رکھا حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی امت جو ہے اسلام لانے والے انہوں نے بھی اس کو دیکھا تھا. لیکن وہ پہلا قول جو ہے زیادہ راجح ہے. معنی یہ ہے کہ جنس کشتی کی شکل کو باقی رکھا گیا کہ آج بھی کشتیاں ہیں، آج بھی ان پہ آپ سواری کرتے ہیں، سوار ہوتے ہیں. وَتَعِيَهَا أُذْنٌ وَاعِيَةٌ اے تفاضل ذکر اذن واعیہ، یعنی اس کو سنیں، یاد رکھیں، یاد رکھنے والے کان. قال بعض حافظۃ سامعۃ، حفاظت کریں، سنیں، محفوظ رکھیں اور اطاعت کریں. وقال قتادہ اذن واعیۃ اقرتنی اللہ فانتفع بما سمع کتاب اللہ. اللہ تبارک و تعالی جن کے لیے ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں تو ان کے کانوں کو حق کے لیے باندھ دیتے ہیں، وہ سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں. وقال تعالی وتعیها اذن واعیۃ سمعتها اذن ووعدت من له سمع صحیح وقل رجیح. اب حضرت ذات فرماتی ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ کانوں نے سنا اور جس کا سننا صحیح تھا، عقل صحیح تھی، ان نے محفوظ رکھا. وهذا امر في كل من فهم ووعى. وقد قال ابن حاتم بن ابو ذر الدمشقي قال حدثنا عباس عن الوليد بن الصبي الدمشقي حدثنا زيد بن يحيى قال حدثنا علي بن حوشب سمعت مكهولا يقول من أدرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعيها أذن واعية. قال رسول الله سألت ربي يجعلها أذن علي. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ حضرت علی کو بھی ان میں سے بنانا جو سنیں بھی، سمجھیں بھی، یاد بھی رکھیں. وقال يقول ما سمعت من رسول الله شيئا قط ونسيته. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے جو بھی حضور پاک سے سنا پھر میں کبھی نہیں بھولا. وهكذا رواه ابن جرير ان علي بن سالم رضي الله عنه علي بن حوشب يقول به حديث مرسل. وقد قال ابن اياد حدثنا جابر محمد بن عامر قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا عبد الله بن الزبير ابو محمد يعني ولد ابي احمد الزبيري حدثني صالح بن الهيثم سمعت بريدة الأسلمي يقول قال رسول الله علي إني أمرت أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك أن تعي وحق لك أن تعي. اس حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک نے حضرت علی سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے قریب رکھوں اور تم سے جدا نہ ہوں، اور میں تمہیں دین پڑھاؤں اور تم اس کو یاد رکھو اور محفوظ رکھو، اور لازم ہے کہ محفوظ رکھو. قال نظر هذا تعيها اذن واعية. ورواه ابن جرير محمد بن خلف بن آدم به ثم رواه ابن جرير من طريق آخر عن داود الأمان بريدة به ولا يسيء أيضا.
تو اب ان آیات مبارکہ میں اللہ نے قیامت کے احوال کا اور پہلی امتوں کے احوال کا ذکر فرمایا. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے نا. اللہ نے فرما دیا قیامت ہے، بس بڑا ایمان ہے. اللہ نے فرما دیا کہ قیامت ہوگی، آسمان پھٹ جائیں گے، زمینیں پھٹ جائیں گی، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سور پھونکا جائے گا. جب اللہ نے فرما دیا ہمارا ایمان. اللہ نے علامات قیامت میں سے کچھ نشانیوں کا ذکر فرما دیا، ہمارا ایمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراط الساعہ، قیامت کے علامات کا ذکر فرما دیا، جنت کا بھی ذکر فرما دیا، جہنم کا بھی ذکر فرما دیا، عذاب قبر کا بھی ذکر فرما دیا. تو جب ساری چیزیں قرآن میں حدیث میں آ گئیں، ہمارا ایمان. اب مشکل جو ہے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کافر ہیں، جن کا ایمان ہی نہیں ہے. نہ وہ خدا کو مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں. ان کو ہم قیامت کا مسئلہ کیسے سمجھائیں کہ بھئی ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے پھر قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ واقعہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ واقعہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا یہ واقعہ ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا یہ واقعہ ہے. اللہ نے پھر ان قوموں کا ذکر کیا کہ بھئی اگر تم نہیں مانتے ہو تو ان قوموں کی تاریخ پڑھ لو، ان کے حالات پڑھ لو، ان کے مقام جا کے دیکھ لو کہ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اب یہ ہے کہ یاد رکھو کہ بعض کافر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، تو طوفان تو آتے رہتے ہیں، اب بھی طوفان آتے ہیں، تو یہ کون سی بات ہے؟ یہ اللہ کا عذاب تھوڑا ہے، یہ تو ایک نظام ہے، نظام دنیا ہے. کبھی طوفان آ جاتے ہیں، کبھی پانی ختم ہو جاتا ہے، کبھی پانی نہیں ملتا ہے، کبھی گلیشیئر پگھلنے لگ جاتے ہیں، کبھی سمندر جو ہے وہ اپنی جوانی اور مد و جزر میں بڑھ جاتے ہیں. ایسے حالات تو ہر سال ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں. اس میں یہ کہنا کہ قوم نوح پہ اللہ نے عذاب بھیجا ہے، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ عذاب طوفان آیا تھا، آ گیا، گزر گیا. لیکن یاد رکھیں کہ یہ عجیب حادثہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی ہے، ہر لحاظ سے ان کو سمجھایا ہے، علیحدگی میں بھی سمجھایا ہے، مجالس میں بھی سمجھایا ہے، ہر حال میں نصیحت کی ہے، لیکن یہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں. اور جب بھی میں نے ان کو اللہ تیرے دین کی، تیری توحید کی دعوت دی ہے، ان نے نفرت کی، انہوں نے کانوں میں بھی انگلیاں دی، سننا بھی نہیں چاہا، دور ہو گئے. جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اور پھر کپڑا بھی ڈال دیا، واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. لیکن میرا مولا یہ قومیں نہیں مانتی.
تو اب میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ اب زمین پہ کافروں کا کوئی گھر نہ بچے. کیوں؟ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو عذاب نہ کیا، یہ تو خود بھی گمراہ ہیں، ان کی نسلیں بھی گمراہ ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ہم نے آپ کی دعا منظور کر لی ہے اور آپ کی قوم پہ عذاب آنے والا ہے، آپ ایک کشتی تیار کریں. اب نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میں کشتی بنانے نہیں جانتا، کیسے کشتی بناؤں؟ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے آئے، انہوں نے سمجھایا ایسے لکڑی کے پٹڑے بناؤ، ایسے میخیں لگاؤ، ایسے شکل ہوگی، ایسی چیز ہوگی، ساری تعلیمات الہی، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ نوح علیہ السلام آپ کشتی بنائیں جو ایسے ہم نے وحی کیا ہے، جیسے ہم نے حکم کیا ہے، ہمارے سامنے بنائیں. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا ہے، ان کے لیے پھر مجھ سے نہ مانگنا، اور انہوں نے غرق ہونا ہے. اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور قوم کے بندے جو ہیں جب گزرتے ہیں مذاق بناتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، مخول کرتے ہیں. بھئی نوح علیہ السلام کشتیاں دریاؤں میں چلتی ہیں، یہ پہلی کشتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اسے خشکی پہ بنا رہے ہو، عجیب کشتی ہے بھئی یہ. تو یہ سارا حادثہ تھا، حادثہ ہو گیا، طوفان آ جاتے ہیں. کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، مذاقیں کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، مخول کرتے تھے. اب جب کشتی تیار ہو گئی تو اب نوح علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ اب مجھے کیا پتہ لگے گا بھی طوفان کب آئے گا؟ تو اللہ نے باقاعدہ علامت بتاتا اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ نوح علیہ السلام جب تنور سے جس میں آگ جلائی جاتی ہے، جس میں روٹی پکائی جاتی ہے، جب اس کے اندر سے پانی کا چشمہ ابلے تو سمجھ لینا کہ طوفان آ گیا ہے. پھر جلدی جلدی ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں بٹھا دو. جو انسان ہے وہ تو انسان ہے، ان کے علاوہ بھی جتنے جانور ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، بیل ہیں، جو چیزیں ہیں سب کے جوڑے جوڑے جو ہیں وہ کشتی میں بٹھا دیں. اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، اسی طرح جوڑے جوڑے چیزوں کے، جانوروں کے، پرندوں کے، جو چیزیں موجود تھی اس وقت ان کو سوار کیا. اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ جو کہتے تھے نا کہ طوفان کیسے آئے گا، پوری کی پوری زمین جو تھی وہ معلوم ہوتا تھا کہ چشمہ بن گیا. فجرنا الارض عیونا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فجرنا من الارض العیون، فرمایا فجرنا الارض، ہم نے ساری زمین کو گویا چشمہ بنا دیا، ساری زمین کھل گئی. اللہ کی شان ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے کھڑا ہے، کافر ہے، نوح علیہ السلام پہ ایمان نہیں لے آیا ہے، لیکن باپ ہے. آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا آ جاؤ، یا بنی ارکب معنا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ جاؤ. اب آج کوئی نہیں بچے گا، صرف وہ بچیں گے جو کشتی پہ ہوں گے.
تو یہ کیسا حادثہ ہے؟ معلوم ہوا یہ اللہ کا عذاب ہے کہ ایک ایک چیز کی تفصیل بیان کی گئی. بیٹا چونکہ کافر ہے کہنے لگا ابا جان آپ مجھے کیا ڈرا رہے؟ قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. کہنے لگا ابا جان آپ مجھے پانی سے ڈراتے ہیں، یہ دیکھیں پہاڑ ہے، میں اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی کتنا آئے گا؟ 1 میٹر اونچا ہوگا، 2 میٹر 4 میٹر، میں تو 100 میٹر اوپر چڑھ جاؤں گا. نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا ایسا نہ کرو، اللہ سے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے. بیٹا کفر پہ اڑا ہوا، حال بینہم الموج، دونوں کے درمیان اللہ نے حکم دیا، موج آئی اور پکڑ کے غرق کر دیا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو. تو یہ حادثہ ہے. اور پھر نوح علیہ السلام یعنی حادثے سے پہلے ان کو پتا ہے کشتی بنا رہے ہیں، کشتی میں بٹھا رہے ہیں، اپنا بیٹا سوار نہیں ہوتا، اس کو بلا رہے ہیں، وہ نہیں آتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، اور کشتی پھر اللہ کے حکم سے چلتی ہے اور جودی پہاڑ پہ آ کے ٹھہر جاتی ہے اور دنیا کے لیے نمونہ اور عبرت بن جاتی ہے. اللہ نے فرمایا اسی کو دیکھ لو کہ اس طرح اگر قوم فنا کرنے کی میرے اندر طاقت ہے تو اس عالم کو بھی فنا کرنے کی طاقت ہے اور قیامت قائم کرنے کی طاقت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قوم نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان فرمایا، قوم عاد کا واقعہ بھی بیان فرمایا، قوم سمود کا واقعہ بھی بیان فرمایا، قوم فرعون کا واقعہ بھی بیان فرمایا، قوم لوط کا واقعہ بھی بیان فرمایا. یہ کیسا حادثہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بما اپنی قوم کے بنو اسرائیل کے اسی دریائے نیل سے گزرتے ہیں، دریا میں راستے بن جاتے ہیں، درے بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، دریا عبور کر جاتے ہیں، اور آپ کے عبور کرنے کے بعد فرعون آتا ہے، اسی دریا میں داخل ہوتا ہے اور اس کو اللہ فوراً غرق کر دیتے ہیں. یہ کیسا حادثہ ہے؟ اللہ کا حکم نہیں ہے یہ کہ ایک ہی دریا ہے، ایک ہی وقت ہے، ایک ہی دن ہے اور ایک قوم عزت کے ساتھ پار اتر رہی ہے اور جب فرعون آتا ہے اس کو دریا پکڑ لیتا ہے. ہوائیں چلتی ہیں لیکن جب قوم عاد بھی آتی ہے تو اللہ کا عذاب اور قہر بن جاتی ہے، اور قوم حضرت ہود اور مومنوں کے لیے ٹھنڈی ہوا ہے. اس لیے اللہ نے یہ واقعات بیان کیے ہیں تاکہ پڑھنے کے بعد تمہیں قیامت پر ایمان آئے کہ جو خداوند قدوس اتنی بڑی قوموں کو مٹانے پہ قادر ہے وہ ہمیں بھی فنا کرنے پہ قادر ہے اور دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے. اس لیے یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں. اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی صحیح سمجھنے کی بھی اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے. کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور حضور پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو کیا اس کی بات کو ماننا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ خواب ہوتے ہیں، حق ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خواب 2 قسم کے ہوتے ہیں، خواب رحمانی بھی ہوتے ہیں، خواب شیطانی بھی ہوتے ہیں. اب رحمانی خواب ہے کہ اللہ پیغمبر کی زیارت نصیب کر دے، کعبہ اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے، مدینہ منورہ کی زیارت نصیب ہو جائے. آدمی خواب میں نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے. اور اگر آدمی برائی میں مبتلا ہے، کوئی عورت ہے، کوئی لڑکی ہے، کوئی شیطانی کام ہے، تو یہ شیطانی خواب.
یا بعض اوقات خواب میں ڈرایا جاتا ہے. بھی اس کو سانپ لڑ رہے ہیں، بچھو کھا رہے ہیں. یہ ڈرانے والے خواب جو ہیں ان کو تو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے. اور جو اچھے خواب ہیں، مثلا ایک آدمی کو حضور پاک کی زیارت ہوئی، بالکل ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بعید نہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ دیکھنے والا جو خواب دیکھنے والا بندہ ہے، پہلے اس کا اپنا حال کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، عمل کیا ہے. اچھا، اگر عمل بھیڑے تھے، حضور کی زیارت کرنے کے بعد ٹھیک ہو گیا، اس کے اعمال میں تبدیلی آ گئی، اس نے اپنی شکل حضور جیسی بنا لی، اپنا لباس حضور جیسا بنا لیا، صحیح معنی میں متبع رسول بن گیا، تو خواب سچا ہے. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ خواب دیکھنے والے سے پوچھو گے بھی حلیہ بیان کرو، آپ نے حضور پاک کا کیسے دیکھا ہے. اگر وہ آپ کا حلیہ مبارک وہی ہے جو حدیثوں میں موجود ہے، جو شمائل میں موجود ہے، پھر اس کا خواب جو ہے سچا ہے. اگر وہ خواب بیان کرتا ہے لیکن اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بھی نہیں بتا رہا، من یہ ہے کہ محض جھوٹ ہے، صحیح خواب نہیں ہے. اور آج کل تو لوگوں نے خواب جو ہے نا جی، خوابوں کو بھی بزنس بنا لیا ہے، تجارت بنا لیا ہے، کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے. ایک آپ کے ہاں بڑے مشہور آدمی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، وہ پتہ نہیں پروفیسر بھی ہیں، اللہ عالم، ہم نے تو نام سنا ہے، ایک آدھا دفعہ ملاقات بھی ہوئی ہے. انہوں نے بھی اپنا ایک خواب بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور حضور پاک جو ہیں وہ ہمارے ملک پہ بڑے سخت ناراض تھے. میں نے پھر پاؤں پکڑ لیے اور بڑی مشکل سے حضور کو راضی کیا. تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آؤں گا تمہارے ملک میں، لیکن صرف تمہارے ادارے میں آؤں گا اور کسی جگہ نہیں جاؤں گا، اور تم میری ٹکٹ وغیرہ کا سارے سفر کا انتظام کرو. یہ خواب ہے. اب آپ فرمائیں کہ جو لوگ منبر رسول پہ بیٹھ کے ایسے جھوٹے خواب بیان کریں، یعنی حضور کو ٹکٹ کی ضرورت ہے، ہوائی جہاز پہ جائیں، یہ نہیں بتایا کہ کون سی ایئر لائن ہو، یعنی جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہے. اور اللہ کے بندے، میرے مدنی سرکار کا تو شان یہ ہے کہ اللہ بلا رہے ہیں تب بھی جبریل کو بھیجا ہے اور جنت سے براق بھیجی ہے. ہوائی جہازوں کی ضرورت نہیں ہے حضور کو. اور حضور نے فرمایا کہ وہ سواری ایسی تھی، براق ایسی تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہیں قدم پڑتا تھا. اور پھر اللہ نے اس سواری کا ایسا اہتمام فرمایا تھا کہ بعض روایات میں یہ بھی موجود ہے. اب دیکھیں نا، سواری پہ آپ جا رہے ہیں، اگر آگے ڈھلوان آ جائے تو سواری کو قابو کرنا پڑتا ہے، خطرہ ہوتا ہے سوار کے گر جانے کا. اچھا، چڑھائی آ جائے تب بھی خطرہ ہوتا ہے، لگام کھینچ کے بیٹھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی الٹ جائے. لیکن حضور پاک نے فرمایا اللہ نے میری اس سواری کو ایسا شان بخشا تھا کہ اگر مجھ سے آگے کوئی اونچا ہو تو اگلی ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی تھی، تاکہ حضور کے آرام میں فرق نہ آئے. اور پھر اس براق پہ بیٹھنے کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے ہیں، اور آپ کے استقبال کے لیے 1,24,000 پیغمبر حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کھڑے ہیں. تو جس مدنی پاک کے بلانے کے لیے خود خالق بھی اتنا بڑا اہتمام فرما دیں،
کہ آسمانوں پہ فرشتے انتظار میں ہیں، زمین پہ انتظام ہو رہے ہیں، جنت کو سنوارا جا رہا ہے اور اللہ کے نبی کو بلایا جا رہا ہے اور اپنی آیات کا نظارہ کرایا جا رہا ہے، تو سارا نظام عالم جو ہے اللہ کا پورا نظام، اب دیکھیں نا حدیث میں بھی قرآن میں بھی ہے لیلن من المسجد الحرام، لیلن تنوین ہے، یاد رکھو یہاں اللہ نے معرف الف لام نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا اسرا بعبدہ اللیل یا من اللیل، فرمایا لیلا من المسجد، تو تنوین یفید القلۃ، تنوین کا فائدہ یہ ہے کہ رات بھی پوری نہیں گزری اور حضور کا معراج بھی ہو گیا۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ رات کیسے نہیں گزری، کیا مانا؟ تو علماء نے فرمایا ہے کہ جو اللہ نظام چلانے پہ قادر ہے وہ روکنے پہ بھی قادر ہے۔ جو مدنی کی سواری نکلی، اللہ نے حکم دے دی ہر چیز اپنی جگہ پہ، تھم جاؤ اب میرا مدنی آ رہا ہے، سارا نظام عالم کو بریک لگ گئی، سورج بھی کھڑا ہے، تارے بھی کھڑے ہیں، رات بھی کھڑی ہے، ہر چیز کا حضور واپس آ گئے، پھر نظام چل پڑا۔ تو جس اللہ نے پیغمبر کو یہ شان دیا ہو، اس کے بارے میں کہنا کہ بھئی ٹکٹ کا انتظام کیا جائے، اور اسی بہانے سے اس نے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے سرمایہ داروں سے ٹکٹ کے پیسے لے لیے حضور کے۔ ہمارے سرمایہ دار بھی تو شارٹ کٹ پہ عمل کرتے ہیں نا، کہ جی شرابیں پیو، سب کچھ کرو، حضور کی ٹکٹ کے پیسے دے تو بخشے جاؤ گے۔ اور انہوں نے بھی تو یہ بنایا ہوا ہے نا طریقہ، بھی شراب پیو، کباب پیو، زنا کرو، ڈاکے مارو، حرام کھاؤ، سود کھاؤ، مولوی کو چندہ دے دیا کرو، وہ تمہیں بخشوا دے گا۔ تو ایسے خواب، اگر خواب دیکھنے والا صحیح معنی میں مومن ہے، سچا خواب ہے، اللہ آپ کو بھی، اللہ ہمیں بھی حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور خواب حضور کی زیارت کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے، گناہوں سے توبہ کرو، عقل حلال ہو، صدق مقال ہو، اور سب سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو، سارے وظیفے چھوڑ دو، جتنا درود زیادہ پڑھو گے اتنا جلدی حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اگر آپ نے عمرے سے پہلے باتھ روم میں گئی ہیں تو آپ کو براؤن کوئی دھبا سا نظر آئے، لیکن ایام حیض نہیں ہے تو کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ اگر یہ دن آپ کے حیض کے تھے اور عورت جانتی ہے کہ اب میرا حیض شروع ہو گیا ہے، پھر آپ نے عمرہ کیا ہے تو دم پڑ گئی۔ اگر ایام حیض نہیں تھے، ایسے کوئی دھبا وبا لگ گیا، گرمی سے بھی ہو جاتا ہے، نظام بدلنے سے بھی ہو جاتا ہے۔ پھر ہماری عورتیں جو چلتی نہیں ہیں وہ تو صرف فیشن کے لیے چلتی ہیں نا، اور یہاں آگے تھوڑی بہت محنت کرنی پڑ جاتی ہے، تو لازمی بات ہے کہ اگر پاؤں میں بھی موچ آ جائے گی، کچھ گرمی بھی ہو جائے گی، کیونکہ ہماری خواتین تو ماشاءاللہ وہ تو بازاروں میں چلتی ہے نا، اپنا ناز و انداز دکھانے کے لیے، اور بڑے نخرے سے چلتی ہیں، آرام سے قدم اٹھاتی ہیں تاکہ پتہ لگے کہ بدن میں کہاں کہاں لچک ہے۔ ان کو اگر طواف کرنا پڑ جائے تو گرمی تو ہوگی جناب۔ بہرحال کچھ نہیں، عمرہ ہو گیا انشاءاللہ۔ حیض کے دنوں میں اب دیکھیں یہ مسئلہ ہے، عورت حرم میں حیض کے دنوں میں تمہارے ملک میں عورت مسجد میں جا سکتی ہے، وہاں مسجد میں نہیں جا سکتی، اللہ کے گھر میں آ سکتی ہے، یہ بھی مسئلہ پوچھنے والا ہے یار۔ شوہر کو طواف الوداع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، عمرے والوں کے لیے طواف الوداع ہوتا ہی نہیں، اور حج میں بھی اگر عورت کو حیض آ جائے تو طواف الوداع معاف ہے، شوہر کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے اگر آپ نے شوہر کو سزا دینی ہو تو الگ بات ہے، ہاں کوئی نہ کوئی پھٹیک میں تو لگائے رکھے نا۔ داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے، کیونکہ حضور کی داڑھی سینے مبارک تھی،
ہم نے ایک عمرہ کر لیا ہے، اب ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں، واپسی پہ اگر مکے آئے تو عمرہ لازمی ہے، مدینہ منورہ میقات ہے، نہیں کریں گے دم پڑ جائے گی۔ غلام رسول یا غلام نبی، اگر غلام بمانے نوکر ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہاں عبد النبی یا عبد الرسول رکھنا جو ہے وہ شرک ہے۔ کہتے تھے کہ امام ترمذی کی کنیت جو ہے ابو عیسیٰ ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ کنیت کیوں ہے؟ یہ اس وقت منع تھی جب ابتدا کے اندر یہ احکام، بعد میں اجازت ہو گئی۔ جیسے حضور کی کنیت جو ہے حضور کی زندگی میں منع تھی، لیکن وفات کے بعد آپ کنیت رکھ سکتے ہیں ابو القاسم۔ کہتے کہ لوگ درس کے لیے مغرب میں بھی یہی کھڑے ہو جاتے ہیں، بھی اللہ ہدایت دے، پھر تم ان کو جگہ نہیں دیتے بیٹھنے کی، وہ کیا کریں؟ وہ بھی مجبور، تم بھی مجبور، ہم بھی معذور، چلتا رہے گا کام انشاءاللہ۔ یہ آیت کعبۃ اللہ پر لکھنے کا کسی حدیث میں نے نہیں پڑھا ہے، یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کرو۔ ایک آدمی نے صفا مروہ میں 7 چکروں کے بجائے 14 چکر لگا لیے، بہرحال انشاءاللہ صفا ادا ہو گئی، باقی چکر زائد ہو گئے۔ اگر کام کے لیے تمہیں کمپنی نے ریاض سے مکہ بھیجا، عمرہ نہیں کیا، کوئی حرج نہیں۔ مجھے اگر کسی نے کہا کہ مدینہ میں سلام کہیں تو بالکل کہیں۔ ہمارے ملک میں جو انگوٹھے چومے جاتے ہیں یہ بدعت ہے۔ ہمارے ہاں قومی بچت سکیم ہوتی ہے بینکوں میں، وہ سود ہے، سود کے چکر میں نہ پڑیں، ان بینکوں میں پیسہ رکھیں جو اسلامی نظام کے مطابق چلتے ہیں۔ کہتے جی کہ ہمارے گھر میں الحمدللہ نماز بھی ہے، روزہ ہے، لیکن کبھی کبھی گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے تو شیطان بھی تو زور لگاتا رہتا ہے نا۔ آپ گھر میں سورۃ البقرہ پڑھا کریں۔ میرے بچے نہیں ہوئے، اللہ سب کو اولاد دے، لیکن علاج بھی کراؤ۔ میرے نیت کر لینے کے بعد ٹخنے اور پیر کی تھوڑی سی جلد نکالی، کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ طواف کے دوران میں غیر محرم عورتیں ہوتی ہیں، اپنی طرف سے بچ کے طواف کریں، اپنی نظر کو نیچے رکھیں اور دل میں ہیبت و عظمت و جلال پر کے اللہ کے گھر کے باہر میں طواف کر رہا ہوں تو انشاءاللہ نیت بری نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ کو تو کوئی ضعیف نہیں کہتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ، وہ تو صحابی ہے، اللہ کے بندے، صحابی بھی کبھی ضعیف ہوتا ہے۔ الصحابۃ کلھم صدوق وعدول۔ حرم میں جو عورتیں ہوتی ہیں نماز میں، اگر جنازہ کھڑا ہو جائے بالکل پڑھیں جنازہ، کیوں نہ پڑھیں؟ وہ تو مسئلہ ہے کہ عورت جنازے کے لیے گھر سے نہ آئے۔ اب یہ تو نہیں کہ بیٹھی ہوئی ہے تو نہ پڑھے، نماز ہو جاتی ہے باقی جنازہ رک جائے گا۔ نماز کے آگے نہ گزرا کریں، اگر مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ عورتوں کو 5 وقت کے لیے نماز کے لیے آنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، گھر میں بھی پڑھیں تب بھی انشاءاللہ ان کو لاکھ ملے گا۔
اگر احرام کی حالت میں احرام گندا ہو گیا، آدمی نے کھول لیا، دھو لیا، بدل لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ احرام ان دو چادروں کے اندر ہمارا بندھا ہوا ہے، اگر چادر کھولی احرام بھاگ جائے گا۔ احرام کے دوران میں صفا کے مقام پر 3 چکر لگانے کے بعد طبیعت خراب ہو گئی، گھر جا کے احرام اتار کے کپڑے پہن لیے، سر منڈا لیا، انشاءاللہ دم پڑ گئی کہ آپ نے 7 چکر پورے نہیں کیے، خراب ہو گئی تھی، لیٹ جاؤ آرام کرو، پھر آگے پورے کرو۔ کعبۃ اللہ کی طرف یا قرآن پاک کی طرف پیر نہ کریں وہ لوگ جن کے ملک میں یہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ یہاں کے عرب لوگ اس کو بے ادبی میں شمار نہیں کرتے۔ اگر درس قرآن میں کوئی کرسی پہ بیٹھے اور کتاب نیچے ہو کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ ہمارے ایک پیر صاحب ہیں، وہ ہر سال اپنا 3-4 ہزار آدمی جو ہیں عمرے پہ لے کے آتے ہیں، ان میں محرم غیر محرم سب ہوتے ہیں۔ بہرحال دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے۔ بہرحال ایک کام عمرے کے لیے لا رہے ہیں نا، کوئی کسی دوسرے مقام کے لیے نہیں لے جا رہے، لیکن اللہ کرے ان کو مسئلہ سمجھ آ جائے کہ بغیر محرم کے عمرہ یا حج نہیں ہوتا۔ لازماً بال کٹوائیں، چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ لبیک یا رسول اللہ کہنا بالکل ناجائز ہے، یا حرف ندا ہے اور یہ اللہ کے لیے ہے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ ہمارے ملک سے کھڑے ہو کر موبائل پہ کہتی ہیں کہ فلاں شخص کا سلام حضور کو پہنچا دیں، بالکل گستاخی ہے۔ اگر حالت احرام میں نے غلاف کعبہ کو ہاتھ لگایا کوئی جرمانہ نہیں۔ حالت احرام میں اگر کوئی آدمی سو جائے اور سوتے ہوئے کپڑا منہ پہ یا سر پہ آ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں فلمیں دکھائی جاتی ہیں، صحابی بنائے جاتے ہیں، تابعی، بالکل ناجائز ہے۔ حدود حرم میں اور خاص طور پہ طواف میں بالکل جو ہمارے موبائلوں میں موسیقی لگی ہوئی ہے یہ حرام ہے۔ اپنی نمازیں بھی برباد ہوتی ہیں اور ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کی بھی برباد ہوتی ہے۔ ان سب کا گناہ اس پہ ہے جس کا موبائل ہے۔ مسجد عائشہ بھی عمرہ کریں، کر سکتے ہیں، یہ رانا سے کریں، جہاں سے مرضی آئے کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم